بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو میاں بیوی صحبت یا ہم بستری سے پہلے ایک خاص مسنون دعا پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسی عظیم خوشخبری سنائی ہے جسے سن کر ہر شادی شدہ مسلمان حیران رہ جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے شیطان بھی اس کے اثر کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا واقعی صرف چند مبارک الفاظ پڑھ لینے سے آنے والی اولاد کو ایک عظیم حفاظت نصیب ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر افسوس، کیونکہ آج بے شمار مسلمان اس عظیم سنت سے غافل ہیں۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تعالی کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی انہیں نیک، صالح، صحت مند، فرما بردار اور دیندار اولاد عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باعث رحمت بنے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان ابتدا ہی سے انسان کو گمراہ کرنے اور اس کی نسل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے ہر موقع کے لیے ایسی دعائیں سکھائیں جو اللہ تعالی کی حفاظت اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انہی عظیم دعاؤں میں ایک دعا وہ بھی ہے جو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اس سنت کو ترک نہیں کریں گے۔ لیکن اس دعا تک پہنچنے سے پہلے آئیے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے نیک اولاد کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا عظیم ہدایت عطا فرمائی ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو ہر شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیتے ہوئے فرمایا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک دائمی تنبیہ ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں اللہ تعالی کے حضور یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ انسان کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اس کے ایمان کو کمزور کرے گا اور جہاں موقع ملے گا وہاں اس کی نسل کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر اہم مرحلے پر اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، سفر کی دعا، سونے اور جاگنے کی دعا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے باہمی تعلق سے پہلے بھی ایک عظیم مسنون دعا سکھائی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف عبادات ہی نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔
محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، جب ایک انسان اپنے رب کا نام لے کر ہر کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور شیطان کے لیے اس کے قریب آنا آسان نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اہم موقع پر اللہ تعالی کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان کھانے سے پہلے کی دعا تو جانتے ہیں، سفر کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر ازدواجی تعلق سے پہلے کی وہ عظیم سنت بھول چکے ہیں جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ شاید اسی غفلت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس عظیم خیر و برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ دعا کون سی ہے؟ اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی خوشخبری سنائی جسے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس پر عمل کرنے میں کبھی غفلت نہیں کرتے تھے؟ اور اگر اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر ہمیں اسے کس وقت پڑھنا چاہیے، کس انداز سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آگے چل کر صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ اور اس پر کامل بھروسہ انسان کی زندگی میں کس قدر عظیم برکتیں پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس مبارک دعا کے بارے میں وہ عظیم بشارت سنتے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پھر اگر اللہ تعالی ان دونوں کو اس تعلق کے نتیجے میں اولاد عطا فرمائے تو شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری کے حدیث اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، یہ چند مبارک الفاظ ہیں مگر ان کے ساتھ کتنی عظیم بشارت وابستہ ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اس بچے کو زندگی میں کبھی کوئی آزمائش، بیماری یا تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے اس خاص نقصان اور گمراہی سے محفوظ رکھنے کی خصوصی حفاظت عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ہمیشہ اس دعا کو ایک عظیم مسنون سنت قرار دیا ہے، اور شادی شدہ مسلمان مرد و عورت کو اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس سنت سے ناواقف ہیں، حالانکہ وہ اپنے بچوں کی صحت، تعلیم، مستقبل اور دنیاوی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر اس نبوی تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اولاد کے لیے روحانی حفاظت کا عظیم ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے دوستو، نیک اور صالح اولاد صرف ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت، دعا، تقوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر
عمل سے بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ایک میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلق کا آغاز اللہ تعالی کے نام سے کرتے ہیں اور اپنے رب سے شیطان سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں، تو وہ دراصل اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد اللہ تعالی کی یاد اور اس کی رحمت پر رکھتے ہیں، اور یہی بنیاد گھر میں برکت، سکون اور نیک نسل کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، اس مبارک حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اسلام انسان کو صرف عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھاتا بلکہ ازدواجی زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق بھی اگر اللہ تعالی کے نام سے شروع ہو تو وہ صرف ایک دنیاوی عمل نہیں رہتا بلکہ عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام سے پہلے اللہ تعالی کا نام لینے کی تعلیم دی، کیونکہ جہاں اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان کے لیے وسوسے ڈالنا اور فساد پیدا کرنا آسان نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، اس دعا کو کسی وظیفے یا مخصوص تعداد کے طور پر نہیں بلکہ ایک مسنون دعا اور سنت سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس میں نہ کسی خاص دن کی شرط ہے نہ کسی خاص وقت کی، بلکہ جب بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کرنے کا ارادہ کریں تو تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی پڑھ لے تو امید ہے کہ سنت پر عمل ہو جائے گا، اگرچہ دونوں کا پڑھنا بہتر ہے۔ اس دعا کی برکت صرف آنے والی اولاد تک محدود نہیں بلکہ اس میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر اہم کام کا آغاز اللہ تعالی کے نام سے کرے، اس پر بھروسہ رکھے اور ہر معاملے میں اسی سے خیر اور حفاظت طلب کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی تیاریوں پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن ان مسنون دعاؤں کو بھول جاتے ہیں جن میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے تو یقیناً اس میں ایسی حکمتیں اور برکتیں ہیں جنہیں ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر مضبوطی سے عمل کرتے تھے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی معمولی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم اللہ تعالی کی حکمت اور رحمت پر مبنی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک دعا کو یاد کریں، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں، اپنے بچوں اور دیگر شادی شدہ مسلمانوں تک بھی اس سنت کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم نبوی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، اس مقام پر ایک اہم بات سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اس حدیث مبارکہ کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے۔ بعض لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ دعا پڑھ لینے سے بچہ لازماً ہر بیماری، ہر آزمائش اور ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا، حالانکہ حدیث میں ایسی بات نہیں فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بشارت عطا فرمائی کہ اگر اس دعا کے بعد اللہ تعالی اس تعلق سے اولاد عطا فرمائے تو شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا،
اس لیے ہمیں حدیث کو اسی مفہوم کے ساتھ بیان کرنا چاہیے جس مفہوم کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیک اولاد صرف ایک دعا پڑھ لینے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے حلال رزق، تقوی، پاکیزہ زندگی، والدین کی نیک نیتی، اللہ تعالی سے مسلسل دعا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی نہایت ضروری ہے۔ جب ایک گھر کی بنیاد اللہ تعالی کے ذکر، نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رکھی جاتی ہے تو اس گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے اور اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کے اسباب بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیک اولاد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے حصول کے لیے صرف ظاہری تیاری کافی نہیں بلکہ روحانی تیاری بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ شادی شدہ ہیں یا مستقبل میں شادی کرنے والے ہیں تو آج ہی اس مبارک دعا کو یاد کر لیجئے، اس پر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سنت کی ترغیب دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک مسلمان خاندان میں یہ سنت دوبارہ زندہ ہو جائے اور یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگلے حصے میں ہم اس مسنون دعا کے عربی الفاظ، اس کا آسان ترجمہ اور اسے پڑھنے کا درست طریقہ بھی بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس سنت پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اب اس مبارک دعا کو بھی جان لیتے ہیں جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ مسنون دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اس دعا کے بعد اللہ تعالی اولاد عطا فرمائے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لہٰذا اس مبارک سنت کو اپنی ازدواجی زندگی کا حصہ بنائیے، خود بھی اس پر عمل کیجیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم نبوی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی نیت اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمانے اور اپنی رحمت و حفاظت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بیان آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے اور NH دینی وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی مستند اور ایمان افروز اسلامی بیانات سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔